أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے خاص مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو شخص ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو نہ عورتوں سے مباشرت کی باتیں ہوں اور نہ گناہ اور نہ جھگڑا حج میں، اور تم جو نیکی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر آخرت کا توشہ تیار کرو تو یقیناً بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 9 دن اور اگلی صبح تک، 10ویں دن کی اگلی صبح تک، تو یہ حج کے ایام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الرفث، جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو اپنے اوپر حج فرض کر لے اور حج کے لیے چل پڑے تو فلا رفث، تو رفث کا معنی ہے بیوی سے ملاقات، شرعی ملاقات جو ہوتی ہے، والفسوق، اور اس کا معنی بتاتے ہیں ما اصیب من معاصی اللہ من صید وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شکار وغیرہ کرنا، یہ فسوق ہے۔ اور والجدال، جدال کیا ہے؟ فرمایا السباب والمنازعۃ، گالیاں دینا اور آپس میں تکرار، بحث اور نوک جھوک کرنا، یہ حاجیوں کے لیے روا نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک سوال، تو آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 48 ہے، 48۔ ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر، یہ جو آیت کے الفاظ ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے لیا کرو حج پر جاتے وقت، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، یمن سے لوگ حج پر آتے تھے تو اپنے ساتھ خرچہ پٹھا لے کر نہیں چلتے تھے، ویقولون، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے لوگ ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ دے دے گا ہمیں، تو گھر سے کچھ لے کے نہیں چلتے تھے۔ فاذا قادموا مکہ تھا، جب مکہ پہنچتے سألوا الناس، تو لوگوں سے سوال کرنے لگ جاتے، بھیک مانگنے لگ جاتے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، ساتھ اپنے زاد راہ لے لیا کرو اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اول تو زاد راہ لو، اگر زاد راہ نہیں یا زاد راہ کم ہے تو تقویٰ اس سے بڑا زاد راہ ہے۔ اشارہ کدھر ہے کہ متقی آدمی یہ کام نہیں کرے گا کہ گھر سے جان بوجھ کے پیسے لے کے نہ چلے کہ جی راستے میں کسی سے مانگ لوں گا یا بھیک مل جائے گی یا کوئی دے دے گا، یہ توقع رکھ کے گھر سے چلنا یہ تقوی کے بالکل خلاف ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 1523، حدیث نمبر 1523۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کو یاد کرو مزدلفہ میں نزدیک مشعر حرام کے، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے۔ حج کے دنوں میں حج کے ساتھ ساتھ اگر جاتے آتے بندہ کوئی کاروبار بھی کر لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب میدان عرفات سے حج پڑھنے کے بعد یا حج ادا کرنے کے بعد واپس پلٹو تو مشعر حرام کے پاس آ کے ٹھہرو۔ تو مشعر حرام مزدلفہ میں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس پلٹے
تو راستے میں ایک جگہ گھاٹی کے پاس آپ نے بول مبارک فرمایا، پھر وضو فرمایا اور وضو ہلکا پھلکا فرمایا۔ میں نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز ادا فرمائیں گے؟ یہ عرفات سے پلٹنے کی بات ہے، اور یہ نماز تھی مغرب کی۔ عرفات سے جب آتے ہیں تو مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہوتی ہے، خواہ دیر سے ہو۔ فقال الصلاۃ امامک، فرمایا نماز آگے جا کے ہوگی۔ فراکبہ، آپ سواری پر سوار ہوئے۔ فلما جاء المزدلفہ، جب آپ مزدلفہ پہنچے، نزلہ تو سواری سے اترے، فتودع، اب وضو کیا۔ وضو پہلے کیا ہوا تھا لیکن وہ ہلکا پھلکا وضو تھا، اب آپ نے بھرپور وضو فرمایا۔ الفاظ بھی یہی ہیں، فاسبغ الوضوء، پہلے کیا تھا؟ آپ نے وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء، وضو بھرپور نہیں کیا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو اسبغ الوضوء، بھرپور وضو کیا۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت ہوئی۔ فصلی المغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی۔ ہر بندے نے اپنے اپنے سواری کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ تو ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی نماز کی اقامت ہوئی۔ فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی۔ ولم یصلی بینہما، ان دو نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی نفل نہیں پڑھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 139 اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ یہ عرفات سے واپسی اور مزدلفہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور وہاں رات گزارنا، اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وذکروہ، اللہ کا ذکر وہاں پر خوب کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو وہاں پر مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی۔ اب پہلی حدیث بھی ملتی جلتی تھی لیکن اس میں اذان اور اقامتوں کا ذکر نہیں تھا، تو فرمایا اذان مغرب اور عشاء کے لیے ایک ہوئی اور اقامتیں 2 ہیں۔ یہ وہاں کا خاصہ ہے، اس مقام پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اپنے گھروں میں آ کر، اپنے دیس میں آ کر، وطن میں آ کر ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہر جگہ کے احکام جدا جدا ہیں یا مختلف مقامات کے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں۔ ولم یسبح بینہما شیئا، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کے کوئی نفل آپ نے ادا نہیں فرمائے۔ ثم اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، آپ دراز ہو گئے، لیٹ گئے۔ تو حتیٰ طلع الفجر، مغرب عشاء کے بعد آرام فرمایا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ فجر طلوع ہوئی، وصلی الفجر، آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ حین تبین له الصبح، جیسے ہی صبح واضح ہوئی تھی تو آپ نے نماز اول وقت میں پڑھ دی۔ باذان و اقامت، اذان بھی ہوئی اور اقامت بھی ہوئی۔ ثم رکب القصوى، پھر آپ اپنی سواری پر، ڈاچی پر سوار ہوئے۔ حتیٰ اطل مشعر الحرام، حتیٰ کہ مشعر حرام میں آئے، اور فاستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کیا۔ فدعاہ وکبرہ وحللہ ووحدہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی۔ فلم یزل واقفاً حتیٰ اسفر جداً، آپ وہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ اچھی خاصی سفیدی یعنی روشنی ہو گئی۔ قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ اس روشنی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف میں، حدیث نمبر ہے 1218۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اسامہ رضی اللہ عنہ کانا ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ، حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے عرفات سے لے کر مزدلفہ تک۔ ثم ردف الفضل من المزدلفۃ الی منی، مزدلفہ سے منی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ قالا، فرماتے ہیں فقلاہما قالا، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے ان دونوں نے حدیث سنائی، یہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے بھی اور فضل بن عباس نے بھی، ان کے بھائی نے بھی کیا سنایا؟ فرمایا لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتیٰ رما جمرۃ العقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ بولتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ
کو कंकरियाँ मारी तो पहली कंकरी के साथ ही तलबिया मौकूफ़ कर दिया। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 1544 है, वैसे मुस्लिम में भी है। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور مزدلفہ سے واپسی کی بات ہو رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ کے قریش یا جو بھی ان کے دین کے قریبی لوگ تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ان کو حمص کہا جاتا تھا، اور باقی سارے عرب جو تھے وہ عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آ گیا تو امر اللہ نبیہ ان یاتی عرفات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ثم یقف بہا، اللہ نے حکم دیا کہ عرفات میں جائیں اور وہیں پر ٹھہریں۔ ثم یفید منہا، پھر وہاں سے واپس پلٹیں۔ وہ جو الفاظ ہیں قرآن کی آیت کے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تو وہاں سے واپس پلٹو جہاں سے لوگ پلٹیں، تو یہ وہاں سے عرفات سے واپس پلٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ فذالک قولہ تعالیٰ، اما پاک فرماتی ہیں یہ ہے معنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس۔ یہ اما پاک نے آیت پڑھ کے اس کی یہ تفصیل بیان کی ہے، اور آپ قدم بقدم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کی تشریح حدیثوں کے اندر کہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، کہیں صحابہ اور کہیں صحابیات اس کی وضاحت فرما رہے۔ تو یہ جو ہے واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، اس کی تفسیر میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ استغفر ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نماز کا سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے تھے، تو پھر پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ راوی ہیں آپس میں جب حدیث روایت کرتے ہوئے، تو ایک نچلے راوی نے اپنے اوپر کے راوی اپنے استاد سے اس حدیث کی سند جو بیان ہوئی ہے اس میں ولید ہیں، اور انہوں نے اوزائی سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 3 بار جو استغفار فرمایا یا آپ فرماتے تھے، تو اس استغفار کے الفاظ کیا تھے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 591 591۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سید الاستغفار یہ ہے، استغفاروں کا بادشاہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ 3 سطروں کا تقریباً استغفار ہے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الاستغفار کا نام دیا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6306 6306۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ استغفار دن میں پڑھا تو وہ اگر فوت ہو گیا اسی دن پچھلے پہر سے پہلے یا رات سے پہلے تو وہ جنت میں گیا، اور جس نے اس کو رات کو پڑھا اور صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو فہو من اہل الجنہ، تو وہ جنت میں گیا۔ تو یہ اسی بخاری کے اندر یہ مکمل حدیث موجود ہے 6306۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، یا رسول اللہ مجھے دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ یہ جو درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے نا، اس جگہ پر بہت سی دعائیں منقول ہیں، یہاں آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی بھی قرآن و سنت سے دعا لے سکتے ہیں، منع کوئی نہیں۔ قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی بہت لوگ پڑھتے ہیں، سرحد میں زیادہ یہ لوگ بچوں کو پڑھائی یہی دعا بتائی سمجھائی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ساری دعا بتائی اور پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی درست ہے وہ بھی درست ہے۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی
کہ اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من البخل والجبن واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ ایک صحابی مقروض تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ نماز کے اندر پڑھ لیا کرو۔ وہ چند دنوں میں مالدار ہو گئے۔ اور صدیق اکبر نے بھی حضور سے عرض کیا، حضور مجھے بھی کوئی دعا سکھائیں۔ تو جیسی شخصیت ہوتی ہے اس مقام کے لحاظ سے دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، فرمایا یوں کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا، مجھے معاف کر دے، اپنے طرف سے خاص مغفرت عطا فرماتے ہوئے مجھ پر رحم فرما، بے شک تو مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ یہ دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سکھائی تھی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 834 834۔ یہ صوفیاء کے لیے بڑی گہری دعا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر۔ پھر لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جی، جب حج کے مناسک مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مثال دی ہے۔ او اشد ذکر، بلکہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ یہ او بمعنی بل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہ دفع مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے دن واپس پلٹے تو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت اونچی اونچی اونٹوں کی آوازیں سنی۔ صحابہ کرام اونٹوں پر سوار تھے، تو اونٹوں کا جب رش چلتا ہے تو جیسے آج کل آپ مثال دے رہا ہوں کہ گاڑیاں ہوتی ہیں تو گاڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر گاڑیوں کے دھوئیں اور گاڑیوں کے شور اور انجن کی آوازیں، تو بالکل ایسے اونٹوں کی آوازیں تھیں، رش تھا، تقریباً 1.25 لاکھ افراد تھے، کوئی معمولی رش تو تھا نہیں۔ وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، اور مارنے کی آوازیں تھیں اور اونٹوں کی آوازیں تھیں۔ تو اشار بصوتہ الیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے ایسے ان لوگوں کو اشارہ کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، سکون سے چلو، سکون سے چلو۔ یہ جب عرفات سے پلٹیں تو اس وقت رش ہوتا ہے، اور رش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اختیار کرنے کا سبق دیا ہے وہ ہے علیکم بالسکینہ۔ اگرچہ وہ موقع حج کا تھا، لیکن سمجھنے والوں کے لیے سبق ہے کہ کسی جگہ پر بھی رش ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کسی چوک میں سے آپ نے گزرنا ہو، یو ٹرن لینا ہو، گاڑیوں کا رش ہو، تو آداب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اس موقع پر بھی بولتی ہے کہ علیکم بالسکینہ، علیکم بالسکینہ، لوگوں آرام سے چلو، آرام سے چلو۔ اور آپ سوچ لیں کہ رش کے وقت رش سے بچنے اور صورتحال کو ڈیل کرنے کا بہترین طریقہ سکون ہی ہے۔ کام اسی وقت خراب ہوتا ہے جب جلدی انسان مچاتا ہے۔ تھوڑی سی جگہ دیکھی، سجے کبھی رکشے والا، موٹر سائیکل والا اندر گھس گیا، یا کار والا تھوڑی سی وتھ موقع دیکھ کر اندر چلا گیا، پوری ٹریفک کو جو تھوڑی بہت پہلے کثر ہوتی ہے اس بندے کی وجہ سے اور زیادہ کثر نکل جاتی ہے اور ٹریفک مزید جام ہو جاتی ہے۔ تو آقا کے الفاظ بڑے مختصر اور بڑے سادہ ہیں، لیکن بڑے معنی خیز اور بڑے مفید الفاظ ہیں کہ ایسی صورتحال میں مسئلے کا حل ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ آرام سے کھڑا رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ جی، پچھلی آیت میں تھا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی دے،
اللہ فرماتا ہے ان کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھی بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، تو یہ فن کی حد تک کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کریم ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ دنیا ہی مانگنا اور آخرت کو چھوڑ دینا. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا والوں کو دنیا مل سکتی ہے لیکن ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ای دعوت کان یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے؟ قال، انہوں نے فرمایا کان اکثر دعوت یدعو بها یقول اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہی دعا آپ نے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. ایسی حدیث ام عائشہ صدیقہ سے بھی روایت کی گئی ہے اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. آگے انس بن مالک کا اپنا رویہ بھی بیان کیا گیا کہ اس حدیث پر آپ عمل کیسے کرتے تھے. تو کانا انس اذا اراد ان يدعو بدعوۃ دعا بها، جب انس بن مالک کوئی دعا کرنا چاہتے تھے فاذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيه، تو آپ ہر دعا کے ساتھ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، ہر دعا کے ساتھ مکس کر کے یا آگے یا پیچھے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2690 2690. ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین رکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو کعبہ شریف کا حصہ ہے اس دوران میں نے آپ کو ربنا آتنا یہ پوری دعا پڑھتے ہوئے سنا. تو اس وقت بھی جب حاجی یا عمار وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو کتابوں میں ان کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس ایریے میں اس جگہ میں آپ نے یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 1892. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مریض سوکھ سوکھ کر چوزے کی طرح ہو چکا تھا. قد سارا مثل الفرخ. تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو بشيء وتسأله إياه، تم کوئی دعا تو نہیں مانگتے تھے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی دعا مانگتا رہا ہے، تو تم کوئی دعا تو نہیں مانگا کرتے تھے؟ تو قال نعم، اس نے کہا جی حضور میں دعا مانگتا تھا، میں یہ کہتا تھا اے اللہ ما کنت معاقبی بہی فی الآخرت فاجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ جو تو نے مجھے عذاب آخرت میں دینا ہے وہ سارا مجھے دنیا میں ہی دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیقہ، سبحان اللہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا. تو اشارہ ادھر تھا کہ تمہارے ساتھ یہ اسی لیے ہوا ہے. ولا تستطیعہ، تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا. فہلا قلتا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کیا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یار جو کوئی دنیا میں میرے آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے. اب دنیا کے معاملے میں بھی معافی مانگ لو، آخرت کے معاملے میں بھی معافی مانگ لو. قال، تو فرماتے ہیں فدعا اللہ عز وجل فشفاہ اللہ عز وجل، اس بندے نے یہ دعا مانگنی شروع کی تو اس کو شفا مل گئی. یہ مسند احمد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 12049 12049. ایک حدیث میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے کہ دنیا میں بھلائی کیا ہے اور آخرت میں بھلائی کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع و خیر و متاع الدنیا البرۃ الصالحہ، دنیا عارضی دولت ہے اور اس میں سب سے بہترین جو متاع ہے کسی انسان کے لیے وہ نیک بیوی ہے.
یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1417 ہے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت میں حسنہ مانگی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے اعمال جو انہوں نے کمائے، جو نیکیاں کیں، ان کا نصیب، یا نصیب سے مراد ثواب ہے، اجر ہے، بدلہ ہے، تو ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور حساب جب لے گا تو ظاہر ہے جو دنیا اور آخرت میں حسنت مانگنے والے لوگ ہیں ان کو مغفرت سے نوازا جائے گا، اور جو خدا نخواستہ کوئی گناہ گار ہوگا تو اس کو گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، تو جس نے جانے کی جلدی کی 2 دن میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے دیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ ایام تشریق ہیں جن میں قربانی کے دنوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 5 دن تک فرض نمازوں کے بعد مسلمان اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا ان دنوں میں واجب ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے یہی فرض نمازوں کے بعد یہ الفاظ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ایام معدودات ہیں، ان ایام سے مراد تشریق کے ایام ہیں۔ وہو واجب، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ وعند الجمار وہو مستحب، اور جمرات جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر کہنا یا لا الہ الا اللہ کہہ کر کنکریاں مارنا، یہ مستحب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفات، حج میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ الحج عرفات، الحج عرفات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا ایام منن ثلاث، اور منا کے دن 3 ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن کنکریاں مار کے واپس آ جائے، یعنی 11 اور 12 کو، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تیسرے دن بھی ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن ادرک عرفۃ قبل ان یطلع الفجر، جس نے میدان عرفات میں ٹھہرنا، جس کو مل گیا صبح طلوع ہونے سے پہلے فقد ادرک الحج، اس کو حج مل گیا، وہ حاجی بن گیا۔ تو میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام بیسیکلی حج ہے۔ باقی چیزیں رہ بھی جائیں تو ان کا دم کوئی نہ کوئی ان کا جرمانہ ادا کر کے یا صدقہ وغیرہ ادا کر کے، جیسے درجے کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی اس درجے کا بدلہ دے کر تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن عرفات کے اندر قیام کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اصل حج یہی ہے۔ میرے استاد یہ آیت مجھے پڑھا رہے تھے تو مولانا حافظ محمد فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر عرفات کے دن بندہ احرام باندھ کر میدان عرفات کے اوپر سے جہاز میں بیٹھا بھی گزر جائے تو حاجی بن جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 2975، 2975۔ اب یہاں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن باقاعدہ پڑھ کر مسئلہ سمجھایا۔ عام طور پر لوگ تیسرے دن کی کنکریاں نہیں مارتے، بہت زیادہ ہمت والے محنتی لوگ یہ کنکریاں مارتے ہیں تو اکثر لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں وجہ، جاننے والوں کے ذہنوں میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیسرے دن کی اللہ نے جب چھٹی دی ہوئی ہے کہ اگر آ جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، تیسرے دن مار کے ہو تب بھی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چھوٹ اور ریلیکسیشن سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اور آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے کہ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. ہاں، بڑی دل کو بھانے والی چٹپٹی باتیں کرتا ہے وہ بندہ، دنیا کے اعتبار سے بڑا باتونی ہوتا ہے، اور اپنی بات کرتے وقت اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ الد الخصام ہے. الد الخصام کا معنی ہے سب سے بڑا جھگڑالو. جھگڑالو بندہ بھی بعض اوقات آپ جناب اور جی کر کے بات کرتا ہے، ہوتا الد الخصام ہے. الد الخصام کا معنی کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بغض اس بندے سے ہے جو جھگڑے میں ماہر ہو، بات بات پہ ٹانگ اڑاتا ہو. آج کل کی زمانے کے لحاظ سے اگر بات کرو تو مقدمے بازی کا ماہر ہو. تو جھگڑالو بندہ یہ کورٹ کچہری کا ماہر اور بجا اور بے جا بندوں کو گھسیٹنے والا، یہ بندہ الد الخصام ہوتا ہے. بات کو بگاڑ لینا، غیر ضروری بات میں الجھ جانا اور اگلے پر الزام دھر دینا اور اسے مجرم بنا ڈالنا، یہ الد الخصام کی ساری روشیں، رویے اور عادتیں ہوتی. میں ایک جگہ پہ تھا تو کسی آدمی سے میں نے کوئی بات کر دی. میں نے کہا جی آپ تو بالکل ہی ایسے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا تو یہ مطلب نہیں تھا. تو میں نے اس کو کہہ دیا، یہ بڑی پرانی، کوئی 30 سال پرانی بات یا شاید 35 سال. میں نے کہا جی یہ تو وہی بات ہوئی کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار. نیت میں بندے کو پھنسانا ہی جب بیٹھا ہوا ہو تو پھر بہانے بڑے ہوتے ہیں. اچھا اس نے مجھے اس بات میں بھی پھنسا لیا. اس نے کہا نہیں اے گل جو تسی کیتی ہے نا، تو یہ تو اس کا تو آپ کو حساب دینا ہوگا. یہ بالکل یہ بات آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی واقعی اب پہلے بھی کیا میں نے غلطی کی تھی، اب اور غلطی کر گیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ الد الخصام ہوتے ہیں نا، جو ان کا بہترین طریقہ ان کا ڈیل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ کر جائیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، انہ سامع خصومتاً بباب حجرتہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی. تو فخرج علیہم، نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس گئے. فقال انما انا بشر، فرمایا میں انسان ہوں. وانہ یاتینی الخصم، میرے پاس مقدمہ اور جھگڑا لے کر لوگ آتے رہتے ہیں. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ بات کر لینے میں ماہر ہو. فاحسب انہ صدقہ، اور میرے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے. فاقضی لہ بذلک، میں اس کے بیان کے مطابق اور فریق مخالف کے بیانات کے مطابق اس جھوٹے آدمی کے حق میں فیصلہ دے دوں. فمن قضیت لہ بحق مسلم، میں کسی مسلمان کے سچا ہونے کے باوجود اس کے خلاف اور اس کے جھوٹا ہونے کے باوجود اس کے حق میں اگر کہیں فیصلہ دے دوں، کیونکہ فیصلہ تو حضور نے بیانات کی روشنی میں اور گواہوں کی روشنی میں دینا ہوتا تھا. تو فرمایا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، اب یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، لینا چاہتا ہے تو لے لے، چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے، اب یہ اس کی مرضی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور قاعدہ بتا دیا. یہ ہے الد الخصام لوگوں کی تعریف اور توضیح. ایک بات آپ سے عرض کر دوں، پچھلی صدی میں، بالکل یہ میں مضبوط بات کر رہا ہوں انشاءاللہ غلط نہیں ہو، پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی مسلمانوں کے خلاف مرزا قادیانی کی وجہ سے ہوئی تھی. اب آپ پر میرا سوال ہے کہ اس صدی میں مسلمان علماء کے خلاف سب سے زیادہ مقدمہ بازی کس نے کی؟ یہ آپ نے سوچنا ہے.
وہ ہوگا الد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرے تو دوڑتا پھرے زمین میں کہ اس میں فساد پھیلائے، اور ہلاک کرے کھیتی اور جانوروں کو، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں، ایسا جو الد الخصام ہوتا ہے یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتا رہتا ہے، ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مطرف اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الہاکم التکاثر پڑھ کے، یہ بھی قابل غور بات ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ پڑھ کے قرآن واضح کرتے تھے، اور یہ 1 2 3 4 درجن 2 درجن نہیں ہے۔ حدیثیں شمار کرنا بڑا مشکل ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے وضاحت فرمائی۔ اب الہاکم التکاثر آپ نے پڑھی اور فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ قال وهل لك یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامدیت۔ فرمایا اے آدم کے بیٹے تیرا مال کون سا ہے؟ یہی جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، اور جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اور تو دنیا میں اللہ کی راہ میں دے کر خود فوت ہو گیا، تو اس میں تیرا مال کون سا ہے؟ انسان کا مال وہی ہے نا جو اس نے صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی چیزیں تو ادھر ہی رہ گئیں، فنا ہو گئی۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2958، لوگ زمین پر جھگڑتے ہیں یہ میری ہے یہ میری ہے، تو کوئی پتہ نہیں زمین اس پہ ہنستی ہو کہ میں تیری نہیں ہوں تو میرا ہے، اور تیری اوقات اتنی ہے کہ صرف 2 گز کے اندر تو چھپ جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو غرور اسے آمادہ کر دیتا ہے گناہ پر، تو اسے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو وہ اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ لفظ مجھے تم نے کیوں کہا۔ ایک آدمی کو سخت غصہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غصے میں ہے نا اس کا علاج میرے پاس ہے، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو غصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں کو پاگل ہوں؟ یہ علاج اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب عطا فرما رہے ہیں، وہاں بھی آگے سے یہ جواب ہے میں کو پاگل۔ اخذت العزت، جب کہا جائے اللہ سے ڈر تو اسے عزت نفس پکڑ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، فوضع خدہ علی الارض تواضعا للہ تعالیٰ، آپ اسی وقت زمین پہ گر گئے اور اپنے رخسار زمین پہ رکھ دی۔ اللہ سے ڈر، یہ لفظ فاروق اعظم اس معاملے میں بہت مختلف تھے۔ وکان عمر وقافا عند کتاب اللہ، فاروق اعظم اللہ کی کتاب کی بات آتی یا کوئی آیت سناتا آپ کو تو اسی وقت آپ ٹھہر جاتے تھے، تھم جاتے تھے۔ وکانا وقافا، وقاف وقف سے بنا ہے، اور یہ وقاف یہ بہت زیادہ ٹھہرنے والا، اس کا مطلب ہے آپ کا اتق اللہ سن کر زمین پہ گر کے رخسار زمین پہ رکھ دینا، یہ بغوی میں ہے اسی آیت کے تحت، اور آپ کا اللہ کی کتاب کے بارے میں وقاف ہونا یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4642 4642۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور آدمیوں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ ہاں، دوسری طرف ایسے بھی ہیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں،
यहाँ यशरी यबीओ के माना में है। जो लोग यशरी का माना होता है ख़रीदते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ बेचने के माना में भी अरबों में इस्तेमाल होता रहता था और यहाँ भी उसी माना में इस्तेमाल हुआ है। और इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अपनी जान तक अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना किस लिए है? अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ा हासिल करने के लिए है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर रऊफ़ है। राफ़त उस रहमत को कहते हैं जो अंदर धंसी हुई हो। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की राह में अपनी जान देने वाले लोग हैं उनकी तारीफ़ करते हुए, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़दलुल जिहाद कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिन जाइरिन और अमीरिन जाइरिन, सबसे अफजल जिहाद ज़ालिम सुल्तान और ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ बोलना है। ये अबू दाऊद शरीफ में है, हदीस नंबर 4344 4344। एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरत राहतिन सरियतन ऐनन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा कराम का एक सरिया, एक छोटा सा वफद दुश्मनों की कुफ़ार की जासूसी करने के लिए भेजा। तो वो जब गए तो लंबी हदीस है, मैं आपको मुख्तसर करके बताता हूँ कि वो सारे के सारे मुखालिफिन के 200 बंदे आ गए, उनको कहीं इत्तला हो गई कि ये जासूसी करने आए हुए हैं, उनसे उनकी जंग हुई, कुछ शहीद हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। अच्छा, हज़रत खुबैब उनमें मौजूद। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग बदर में, ये जंग बदर का बाद का वाक़या, इससे पहले जंग बदर में हज़रत खुबैब ने हारिस बिन आमिर को, जो मक्का का कुरैशी था, उसको कत्ल किया हुआ था। अब हारिस बिन आमिर के घर वालों ने हज़रत खुबैब को गिरफ़्तार होने के बाद गिरफ़्तार करने वालों से मांग लिया कि हमें दो, ये हमारे आदमी का कातिल है। वो उनके हवाले कर दिए गए, उन्होंने घर में बांध दिया, एक तारीख़ मुकर्रर हो गई, डेट फिक्स हो गई कि फ़लाँ डेट को इनको कत्ल किया जाएगा। हज़रत खुबैब बड़े खुशबाश और मरने के लिए तैयार उनके घर में एक पिलर के साथ बांधे हुए थे। आपने फरमाया कि आज मैंने कत्ल होना है, तो घर वालों से डिमांड किया कि मुझे उस तरह दो। अरबी में मूसा का लफ्ज़ है, तो आप देख लें कि ये लफ्ज़ इसका माना क्या है। तो लोग जो नामों पर एतराज़ करते हैं उनके लिए बड़ी तंबीह है इसमें। नाम का माना कुछ भी हो, अल्लाह के प्यारे का जो भी नाम हो मुसलमानों के सर आंखों पे कबूल होता है। ये अपने ज़बानों के लिहाज से ऐसे नाम होते थे। तो उन्होंने उनसे उस तरह मांगा, लफ्ज़ मूसा है, मांगा, उन्होंने दे दिया कि मैं आज मरने लगा हूँ, सफाई कर लूँ, गैर ज़रूरी बाल उतार लूँ। तो उस तरह उनके हाथ में है, और छोटी उम्र का बच्चा चलता चलता उनके पास आ गया, घसीटता घसीटता, रिड़ता रिड़ता। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, रानों पे बिठा लिया, पास हाथ में उस तरह है, दुश्मन का घर है, मरने वाला दिन है, उनका बच्चा काबू में आ चुका है। बच्चे को आड़ बना के भाग सकते थे कि नहीं? बड़े आराम से निजात मिल सकती थी। खातून का रंग उड़ गया, आपने उसको देखा, डर गई हो, तुम्हारा बच्चा मेरी गोद में है, मेरे हाथ में उस तरह है। उसने कहा हाँ डर गई हूं। फरमाया हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम ऐसी हरकत नहीं करते, मुतमईन रहो, मुझे मौत से कोई डर नहीं, तुम्हारा बच्चा महफूज है। तख्शैना अन अक़्तुलहु, तुम डर गई हो कि मैं इसे मार डालूंगा। वो खातून बताती थी, वल्लाहि मा रअयतु असीरन क़त्तु खैरन मिन खुबैब, अल्लाह की कसम मैंने खुबैब से अच्छा कैदी नहीं देखा। वल्लाहि लक़द वजदतुहु यौमन याकुलु मिन कित्फ़ इनबिन फ़ी यदिही, अल्लाह की कसम मैंने उसको एक मरतबा अंगूरों का गुच्छा हाथ में लेकर खाते देखा। फ़इन्नहु लमूसक़ुन फ़िल हदीद, हालांकि वो लोहे के संगलों में जकड़ा हुआ था। वमा बिमक्का मिन समरिन, और मक्का में इस फल का मौसम नहीं था, बेमौसम फल खाता था। और कहती थी
मकानत तक़ूलो इन्नहु लरिज़्क़ुन मिनल्लाहि रज़क़हु खुबैबन, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला रिज़्क़ होता था जो अल्लाह ताला खुबैब को देता था। तो फलम्मा खरजू मिनल हरम लियक़्तलूहु फिल हिल्ल, जब वो लोग उनको हरम की हद से बाहर ले गए ताकि इसको कत्ल करें, हरम की हद के अंदर वो भी कत्ल करना जायज़ नहीं समझते थे, बाहर ले गए तो हज़रत खुबैब ने कहा मुझे 2 नफल पढ़ने दो। हदीस में आता है उन्होंने 2 नफल पढ़ने की इजाज़त दी। ये दुनिया में और दुनिया इस्लाम में पहला शख्स है जिसने कत्ल होने से पहले 2 नफल पढ़ने की रीत डाली। 2 रकअतें उन्होंने पढ़ी और जल्दी जल्दी पढ़ के वापस आ गए। कहने लगे लौला अन तज़ुन्नू अन्नमा बी जज़उन लतव्वलतुहा, मुझे ये ख्याल आ रहा था कि तुम सोचोगे कि मौत से डर गया है, अगर ये ख्याल ना होता तो मैं नफल बड़े लंबे पढ़ता, मैंने मुख्तसर पढ़े हैं। और फिर दुआ की अल्लाह महसहिम अददन, या अल्लाह इन सब को गिन ले। फिर शेर पढ़ा मा उबाली ही न उक्तलो मुस्लिमन अला अय्य शिक्किन कान लिल्लाहि मसरई, मुझे कोई परवाह नहीं जब मुसलमान होने की हालत में मुझे शहीद किया जाए तो किसी करवट भी लिटा कर मुझे ज़बह किया जाए, मैं खुश हूँ। वज़ालिक फ़ी ज़ातिल इलाहि व इन यशा, ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा की खातिर है। युबारिक अला औसाल शिल्बिन मुमज़्ज़ई, अगर वो चाहे तो मेरे बिखरे हुए जोड़ों में से भी बरकत उभार सकता है, उनमें बरकत पैदा कर सकता है। तो हारिस के बेटे ने उनको कत्ल किया, शहीद किया। और खुबैब वो आदमी है हुवा सन्न रकअतैन लिकुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन, यही वो शख्स है जिसने हर मुसलमान के लिए कत्ल होने से पहले कुतिला सब्रन, जो इस तरह बांध के मारा जाए, ऐसे बंदे के लिए 2 रकअत नफल पढ़ने की रीत और सुन्नत और तरार जो डाली है तो इसी शख्स ने डाली। ये हदीस बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 3045 3045। सहाबा किराम की दिलेरियाँ, बहादुरियाँ और बहुत से काम ऐसे जो पहली बार उन्होंने किए और शहादतों के नहायत रंगीन वाक़यात आप देखते जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप हैरान हो जाएंगे कि इन अल्लाह के प्यारों ने किस किस मौके पर क्या क्या कारनामा सर अंजाम दिया और दुनिया को हैरान करके रख दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इसका मतलब है फ़ी जमीअ शराइही नज़लत, जो भी अल्लाह ताला ने तमाम शरई अहकाम नाज़िल किए हैं उन सब के सब अहकाम के अंदर डूब जाना और दाखिल हो जाना, वही सिबगतुल्लाह वाली बात है कि अल्लाह का रंग पूरे का पूरा तुम्हारे ऊपर गालिब होना चाहिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसअलू अहलल किताब अन शैइन, अहले किताब से इल्म के बारे में कोई चीज़ ना पूछी करो। फ़इन्नहुम लन यहदूकुम, ये लोग तुम्हें कभी हिदायत वाली बात नहीं बताएंगे। वक़द दल्लू, ये तो खुद गुमराह हो चुके हैं, तुम्हें क्या हिदायत बताएं। फ़इन्नकुम इम्मा अन तुसद्दिक़ू बिबातिलिन औ तुकज़्ज़िबू बिहक़्क़िन, इनके पास जाओगे या गलत बात की तस्दीक कर बैठोगे या सही बात को गलत कह बैठोगे। फ़इन्नहु लौ कान मूसा हय्यन बैन अज़हुरिकुम मा हल्ल लहू इल्ला अन यत्तबिअनी, आज अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारे दरमियान मौजूद होते तो मेरी इत्तिबा और पैरवी के बग़ैर उनके पास कोई चारा न होता। यह है साबका दियान और अहले किताब से पूछना, वो क्या है, वो खुतवात शैतान है और ला तत्तबिउ खुतवात शैतान से उनके रास्ते पे चलने से मना कर दिया गया है। यह हदीस मुस्नद अहमद में है, हदीस नंबर 14631।
14631 اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ ان سابقہ تعلیمات جو غلط ادیان یا جن راستوں پہ لوگ غلط راستوں پہ چل چکے ہیں ان کے کہنے پہ نہیں چلنا، اور اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے اندر اس طرح ڈوبنا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کو سر سے پاؤں تک تم نے اختیار کر لینا ہے۔ فقیر نے ایک پورا رسالہ کسی خاص موضوع پر لکھا ہے، اس میں ابتدائیے میں یہ آیت لکھی ہے اور ایک اور آیت بھی لکھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو؟ اور ساتھ یہ آیت وہاں پہ جڑتی تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کتاب کا اور رسالے کا مضمون کیا ہے ان آیتوں کے انڈر میں؟ وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر فقیر نے مختلف آیتیں اور مختلف حدیثیں اکٹھی کر کے بیان کر دی ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا تو ایک حدیث نہیں ساری دیکھو، اس مسئلے کو سمجھنا تو ایک حدیث نہیں یہ ساری دیکھو، اس مسئلے کو سمجھنا تو ایک حدیث نہیں یہ ساری دیکھو۔ تو یہ اس آیت کے تحت وہ پورے کا پورا رسالہ مرتب کیا گیا ہے۔ رسالے کا نام ہے اہل سنت کی پہچان۔ یہ مقالات قاسمی کے اندر موجود ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر تم اس کے بعد بھی پھسلنے لگو کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں تو تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ جی، تو روشن دلیلیں آ جانے کے بعد پھر پھسلنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ تو قرآن آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو جب کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب آ چکی ہے، وہ ہوا احدث الاخبار باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سب سے ماڈرن کتاب۔ احدث الاخبار، احدث میں نا جدید ترین، لیٹسٹ۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو کسی غیر سے جا کر پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی لوگ دعوے کیے پھرتے ہیں ان میں قرآن سب سے لیٹسٹ کتاب ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں اور عذاب کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ہاں، برے لوگ اپنا انجام دیکھیں تو یہی ہے، تو گویا وہ اسی انتظار میں ہیں کہ ان کا کام تمام ہو جائے۔ آیت آسان ہے، آگے چلیے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اولاد یعقوب سے پوچھئے ہم نے ان کو کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جی، سل بنی اسرائیل، یہ سوال کرنا یہ سوال توبیخ ہے، ان کو عبرت دلانے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی آیات بینات یعنی واضح معجزے دیے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت آ جانے کے بعد، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ شدید بدلہ لے گا اور شدید سزا دے گا۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خوشنما کر دی گئی کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کافروں سے قیامت کے دن بالا تر ہوں گے، اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ یہ دنیا اپنے ظاہر کے اعتبار سے بڑی اٹریکٹیو ہے۔ بزرگوں نے دنیا کو سانپ سے مثال دی ہے۔ سانپ کا ظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ نے کبھی توجہ نہ کیا ہوگا شاید کہ سانپ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اگر یہ زہریلا نہ ہو تو شاید دنیا کے خوبصورت ترین جانوروں میں اس کا شمار ہو، اور مختلف سانپوں کے مختلف کلر ہوتے ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ بس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے
جو سانپ کی طرح بظاہر بڑی پرکشش ہے لیکن اندر اس کے زہر. اور کافروں کے لیے دنیا سجا دی گئی ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. مومن کے لیے پنجرہ ہے اور کافر کے لیے جنت. یہ ہمیشہ رہنے والی تو ہر کوئی جانتا ہے نہیں ہے، لیکن یہ عیش و عشرت کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. اور کافر لوگ جب اپنے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لو جی ان کے پاس ہے کیا؟ ہرقل بادشاہ کے پاس جب مکہ کے کچھ لوگوں کا وفد تجارت کے لیے گیا ہوا تھا تو ہرقل بادشاہ نے اس وفد والوں پر سوال کیے تھے کہ جس نبی نے تمہارے شہر میں نبوت کا اعلان کیا ہے اس نبی کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ اس پاک نبی کو ماننے والے زیادہ تر غریب ہیں. حل الضعفاء اتبعوہ ام الشرفاء؟ تو انہوں نے جواب دیا بل الضعفاء، سب سے زیادہ ان کی پیروی کرنے والے زیادہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ جواب یہ تھا کہ زیادہ غریب ہیں. پھر بادشاہ نے اس پر تبصرہ بھی کیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ زیادہ تر غریب ہی ہوتے ہیں. یہ لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا ایک حصہ اس آیت کے ساتھ مطابقت رکھنے کی وجہ سے سنا دیا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7 کہ حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں، اور پیسہ کسی کے آخرت میں بخشا ہوا ہونے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. تو یہ جو دولت مند ہیں قیامت کے دن متقی لوگ ان سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا. عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنت، میں نے جنت میں جھانکا، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں اکثریت غریبوں کی دیکھی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5198 ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس آدمی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ما تقولون فی ھذا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی آن بان ٹھاٹھ باٹھ والا شان و شوکت والا آدمی ہے، تو یہ تو اس اہل ہے کہ یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو فٹافٹ اس کو رشتہ مل جائے، کسی کی شفاعت سفارش کرے تو فوراً اس کا کہنا مان لیا جائے، اگر کوئی بات کرے تو لوگ کھڑے ہو کے اس کی بات کو سننا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اتنے میں ایک اور بندہ گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ فقیر تھا، اس کا حلیہ لباس غریبانہ تھا. ساتھیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ بندہ اس اہل لگتا ہے کہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی رشتہ نہ دے، کسی کی سفارش کرے تو کوئی قبول نہ کرے، کوئی کسی سے بات کرے تو کوئی اس کی بات پہ کان نہ دھرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. یہ وہ جو پہلے والا تھا نا اس سے اتنا بہتر ہے جیسے زمین بھر جائے تو اس بندے کا درجہ اس بندے سے زمین بھری ہوئی کے برابر بھی زیادہ ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 5091. ویسے بخاری شریف کی قدر معلوم ہو رہی ہوگی. یاد رکھیں دشمن اسلام ہمیشہ بخاری کے خلاف بولے گا. دشمن اسلام ہمیشہ ابو ہریرہ کے خلاف بولے گا رضی اللہ عنہ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سب لوگ ایک امت تھے تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے،
اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی۔ انہوں نے یہ اختلاف آپس کی سرکشی کی بنا پر اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی رہنمائی کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ لوگ ایک امت تھے، مراد ہے علی دین الفطرت، لوگ دین فطرت پر تھے۔ ولیکن اذا کثر اولاد سیدنا آدم واختلفوا فی معاملاتہم، جب آدم علیہ السلام کی اولاد زیادہ ہوئی اور انہوں نے اپنے معاملات میں اختلافات کیے، تو فبعث اللہ علیہم الانبیاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وانزل معہم الکتب، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی۔ اور یہاں پر وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ کا لفظ قرآن میں ہے، اور ہم تشریح کر رہے ہیں کتب کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کتاب سے کتاب کی جنس مراد، تو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام اس کتاب جو ان کے پاس ہوتی تھی اس کے ذریعے سے لوگوں کے اختلافات کے معاملے میں فیصلے کریں۔ ولیکن قاموا باختلافات جدیدۃ فی الکتب، لیکن لوگوں نے ان کتابوں کے بارے میں بھی جدید اختلافات کھڑے کر دی۔ یہ ہے اس آیت کا صحیح مطلب اور صحیح معنی اور صحیح مفہوم۔ یہاں رکتے ہیں۔ ناب والی کتاب کہاں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ ایک بات آپ سن لیں، حج کے بارے میں آج ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ تھوڑے ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حدیث سن لیں۔ زعیم صاحب حدیث پڑھیں گے۔ حدیث لمبی ہے، عربی نہیں پڑھی جائے گی۔ ویسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور لفظ بلفظ جو پڑھی جا رہی ہے وہ مسلم شریف سے پڑھی جا رہی ہے۔ مسلم شریف کا حدیث نمبر پہلے بولیے۔ 2950 2950 2950 حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی۔ یہ حج کا واقعہ ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ سب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے مخلص سنی ہیں، تو اس محبت کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ حج کی حدیث میں حج کے مسائل بھی ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی کارناموں اور عظمت سے لبریز حدیث۔ بسم اللہ جی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ رہے اور حج نہیں کیا۔ پھر 10ویں سال اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جانے والے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانا چاہتے تھے تاکہ حج کے افعال میں آپ کی اقتداء کریں۔ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ گئے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرایا، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کرو اور ایک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب اونٹنی مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہو گئی تو میں نے منتہائے نظر تک اپنے آگے دیکھا تو مجھے سوار اور پیادے نظر آ رہے تھے، اور دائیں اور بائیں جانب اور میرے پیچھے لوگوں کا ہجوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور اس کی مراد کو آپ ہی خوب جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کرتے تھے ہم بھی وہی عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگوں نے بھی اسی طرح تلبیہ کے کلمات ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ پر کچھ زیادتی نہیں کی اور یہی تلبیہ پڑھتے رہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حج کی نیت کرتے تھے، ہم عمرہ کو نہیں جانتے تھے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکن کی تعظیم کی، پھر آپ نے طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 میں معمول کے مطابق طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی قراءت کی۔ پھر آپ نے رکن کے پاس جا کر اس کی تعظیم کی، پھر صفا کے قریب جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس سے نکل کر کوہ صفا پر گئے۔ جب صفا پر پہنچے تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے ابتدا کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا سے ابتدا کی اور صفا پر چڑھے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بزرگی بیان کی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ایک ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اس نے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اور یہ کلمات 3 مرتبہ کہے۔ پھر آپ مروہ کی طرف اترے اور جب آپ کے قدم مبارک وادی میں پہنچ گئے تو پھر آپ نے سعی کی یعنی دوڑے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اور یہ کلمات 3 مرتبہ کہے۔ پھر آپ مروہ کی طرف اترے اور جب آپ کے قدم مبارک وادی میں پہنچ گئے تو پھر آپ نے سعی کی یعنی دوڑے، حتیٰ کہ جب ہم چڑھ گئے تو پھر آپ آہستہ چلنے لگے، حتیٰ کہ مروہ پر پہنچے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا۔ جب 8 ذو الحج ہوئی تو ان لوگوں نے مینا جا کر احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہوئے اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا اور آپ نے بالوں سے بنے ہوئے ایک خیمہ کو مقام نمرہ میں نصب کرنے کا حکم دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام میں ٹھہریں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر عرفات میں پہنچے۔ وہاں آپ نے مقام نمرہ میں اپنا خیمہ نصب کیا ہوا پایا۔ آپ اس خیمے میں ٹھہرے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے بطن وادی میں آ کر لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس شہر اور اس مہینے میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ سنو، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے ان قدموں کے نیچے پامال ہے۔ زمانہ جاہلیت کے ایک دوسرے پر خون پامال ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، اور وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے۔ وہ بنو سعد میں دودھ پیتا بچہ تھا جس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے تمام سود پامال ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ ان کا تمام سود چھوڑ دیا گیا ہے۔ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر ایسی سزا دو جو بہت شدید نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک اور لباس فراہم کرو۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ ہے۔ تم لوگوں سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور حق رسالت ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی خیرخواہی کی۔ پھر آپ نے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر اقامت ہوئی
اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر موقف گئے اور آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی جانب کر دیا اور ایک ڈنڈی کو اپنے سامنے کر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی زردی جاتی رہی اور سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور واپس لوٹے، اور قصوہ اونٹنی کی مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ اس کا سر کجاوے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارے سے لوگوں کو آہستہ چلنے کی تلقین کرتے۔ جب راستے میں کوئی پہاڑی آ جاتی تو آپ اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی آسانی سے چڑھ سکے، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچے۔ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی، اور ان دونوں فرضوں کے درمیان نفل بالکل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب صبح کی روشنی پھیل گئی تو آپ نے صبح کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام پہنچے، قبلہ کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا، اور روشنی اچھی طرح پھیلنے تک وہیں ٹھہرے رہے اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے لوٹ گئے۔ حضرت فضل بن عباس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا یہاں تک کہ بطن محصر پہنچ گئے۔ آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور جمرہ کبریٰ جانے والی درمیانی راہ اختیار کی، اور درخت کے قریب جو جمرہ ہے اس کے پاس پہنچے اور 7 کنکریاں ماری۔ ہر ایک کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ وہ کنکریاں تھیں جن کو چٹکی سے پکڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ آپ نے وادی کے درمیان سے کنکریاں ماری۔ پھر آپ مینا گئے اور وہاں 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کیا۔ پھر باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہر کے لیے دیے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی ہدی میں شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر قربانی سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر ہانڈی میں ڈال کر پکایا جائے۔ پھر آپ اور حضرت علی دونوں نے اس گوشت کو کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ اس کے بعد آپ سوار ہوئے اور طواف افادہ فرمایا۔ آپ نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھی اور آپ بنو عبد المطلب کے پاس گئے۔ وہ لوگ زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، پانی بھرو۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ تمہاری پانی کی خدمت پر غالب آ جائیں گے، یعنی تم سے یہ منصب چھین لیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی بھرتا۔ انہوں نے ایک ڈول آپ کو دیا اور آپ نے اس سے پانی پیا۔ یہ حدیث کافی لمبی تھی نا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی عربی سنانے کی بجائے آپ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا واقعہ سنا دیا جائے۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ بڑی پیاری، دلچسپ اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں سے لبریز حدیث ہے۔ اور سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ اعلان ہوا کہ آقا اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں، تو پوری دنیا سے صحابہ کرام چھوٹ پڑے کہ ہم حضور کے ساتھ ہم بھی حج کریں۔ بس یہی ایک جو ہے نا کہ اعلان سنا اور سارے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، اس میں نہیں آیا، وہ الگ حدیث ہے، مشکات وغیرہ میں حدیث ہے۔ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نا، جب پتہ ہے نا حاجی حج پہ جاتے ہیں تو پہلے یہاں سے جانے والے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے پھر کیا کرتے ہیں، عام شام ہمارے ہاں کے لوگ احرام جا کے کھول دیتے ہیں۔ 8 ذی الحج تک آرام سے وہاں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو پھر احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں۔ مینا سے پھر اگلے دن 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں۔ یہ ترتیب بتا رہا ہوں، حدیث میں یہی تھا، مگر چونکہ اردو تھی اور تیز تیز پڑھ رہے تھے، تو پہلے عمرہ کیا، عمرہ کر کے 8 ذی الحج تک ادھر ٹھہرے رہے۔ 8 ذی الحج کو مینا گئے، احرام باندھ کے مینا میں رات گزاری، اور مینا سے اگلے دن عرفات گئے، اور عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے، وہ پڑھی، اور میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ وہاں مغرب کے بعد چل پڑے، لیکن مغرب وہاں نہیں پڑھنی، مغرب مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔
اب مزدلفہ پہنچے تو وہاں ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی، رات وہیں پہ ٹھہرے۔ یہاں سے آگے پھر منا جانا ہوتا ہے، صبح کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہوتی ہے، منہ انیرے پڑھنی ہوتی ہے، پھر منا میں جاتے ہیں اور وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ تو اگلے دن قربانی کرنا ہوتی ہے، یہ دن بڑا ٹف ہوتا ہے، اس دن سارے کام کرنے ہوتے ہیں منا میں۔ اسی دن جاتے ہی کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، پھر اسی دن قربانی دینا ہوتی ہے، اسی دن حلق کروانا ہوتا ہے، اسی دن کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے، اسی دن وہ جو طواف زیارت ہے اصل حج، اسی دن بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ تو یہ قربانی ذبح کرنا، احرام کھول دینا، طواف زیارت کرنا، سارے کام ہوتے ہیں، اور طواف زیارت احرام کھول کے ہوتا ہے۔ خیر یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اسکیچ پورا دے دیا، لیکن کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مزدلفہ میں جب آقا ٹھہرے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنس پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس جگہ پر ہنسنا آپ کا معمول نہیں ہے، پہلے تو آپ یہاں تشریف لاتے تھے تو یہاں پر آپ روتے تھے، آج آپ ہنس پڑے۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اس طرح کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دوسرے مقامات پر بھی دعائیں کی تھیں، میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ میری امت کو بخش دے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں گناہ تو بخش دوں گا، لیکن ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں نا یہ خود ہی ڈیل کریں گے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ان کے آپس کے معاملے بھی آپ سیٹ کروا دیں، کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کو اپنی طرف سے اجر دے دیں اور ظالم کی جان اس سے چھڑوا دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی میں مزدلفہ میں آیا ہوں تو میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کی آپس میں ڈیل بھی کروا دوں گا۔ تو سامنے زمین پر شیطان بیٹھا ہوا تھا، جب تک میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا دعا کا جواب نہیں آیا تھا تو شیطان مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ میں ان کی آپس میں بھی سیٹنگ کروا دوں گا تو شیطان پٹ اٹھا، وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالنے لگا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ ہنسنے کی وجہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔